اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ہنیئا مریئا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہم نے پڑھی ہے، اور اس سے گزشتہ آیت کریمہ میں نکاح کے متعلق جو احکامات قرآن و حدیث اور شریعت میں بیان ہوئے ہم نے اس کو بیان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حضور علیہ السلام کے جو نکاح مبارکہ ہوئے تھے 11 ازواج مطہرات، ان کی حکمتیں کیا تھی اس کو بیان کیا تھا۔ نکاح کی ترغیب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ یہاں ارشاد ہوا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ ادا کرو، یعنی جو یہ حق مہر ہوتا ہے شادی کے موقع پر دلہا دلہن کو دیتا ہے، اس کے متعلق ارشاد ہوا کہ یہ مہر تمہیں خوش دلی سے ادا کرنا ہوگا، اس کو زبردستی کا ٹیکس نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کو عطیہ اور تحفہ ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں بنایا گیا۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں یہ حکم نافذ کر رہا ہے کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ عورت کو اس کا حق مہر خوشی کے ساتھ ادا کرے، تنگ دلی سے ادا نہ کرے، اور وہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور انعام ہے۔ پھر ارشاد ہوا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ خوشی سے اس مہر میں سے تمہیں دے تو اس کو مزے سے کھاؤ، اللہ فرما رہا ہے۔ یعنی اگر تم نے مہر ادا کر دیا، اب وہ مہر اس عورت کی ملکیت ہو گیا، اس مہر کی رقم میں سے وہ عورت اگر اپنی خوشی سے تمہیں کھلانا چاہے، تمہیں کوئی چیز خرید کر دینا چاہے، تو پھر خوشی کے ساتھ اس چیز میں تم شامل ہو جاؤ۔ کتنا خوبصورت نظام اللہ پاک نے دیا ہے۔ نحلہ کس کو کہتے ہیں؟ آتوا النساء صدقاتهن نحلہ۔ نحلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مہر کو خوشی کے ساتھ ادا کرنا، اور نحلہ کا معنی شریعت اور فریضہ بھی ہیں، اور نحلہ کا ایک معنی عطیہ، تحفہ اور ہبہ بھی ہے۔ اب یاد رکھیے گا از روئے شریعت یہ مہر کا ادا کرنا فرض ہے، یاد رکھیے گا، اس کی بڑی تاکیدیں آئی ہیں، اس کو ادا نہ کرنے پر سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ لوگ سوچ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا جی ابھی تو وقت پڑا ہے، پھر دے دیں گے پھر دے دیں گے، تو ایسا نہ کیا کریں، جیسے ہی فرصت مل جائے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلا کام ہی مہر کی ادائیگی کا کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے جتنے نکاح فرمائے تھے تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے مہر ادا کیا تھا۔ آج جب ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو نکاح کی کارروائی کے وقت اگر کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ فریقین نے نکاح کے متعلق کیا چیز طے کی ہے، کتنا مہر ہونا چاہیے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں بس جی وہ شرع محمدی لکھ دو۔ اب حالانکہ شرع محمدی کی شین کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ شرع محمدی اس دور میں کتنا بنتا ہے۔ تو یہ بڑا عجیب المیہ، بس ایک نام آ گیا، نام کہ شریعت کے مطابق لکھ دیں، شرع محمدی لکھ دیں۔ ایک نے کہا شرع فاطمی لکھ دیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کا جو نکاح کے وقت میں مہر تھا، حضرت علی کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو اس وقت کتنا رکھا گیا تھا، اور وہ کیا سلسلہ ہوا تھا کہ حضور نے اس مہر کو قبول کیا تھا۔ تو جو شرع محمدی شرع فاطمی کہتے ہیں، پہلے وہ سمجھے تو نہیں شریعت محمدی میں اس کی کتنی تلقین ہوئی، نہ دینے والے کے لیے تاکیدیں کیا بیان ہوئی۔ تو میں نے جس طرح عرض کی کہ مہر کا مقرر کرنا یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ رکھا گیا کہ مہر کی ایک صورت یہ رکھی گئی کہ خدا نخواستہ اگر وہ مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے یا اس مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ دونوں صورتیں، اب دونوں صورتوں میں وہ عورت کیا کرے گی؟ عدت کرے گی۔
طلاق مل گئی تب بھی عدت کرے گی، شوہر کا انتقال ہو گیا تب بھی وہ عدت کرے گی۔ ہمارے معاشرے میں عدت کو بھی مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے جملے سخت ضرور ہوتے ہیں، ہم مجبور ہیں یہ کہنے پر۔ شریعت کا مذاق اڑائیں گے اللہ آپ کو ذلیل و رسوا کر دے گا، یاد رکھیے گا۔ لوگوں نے مذاق بنا لیا، اور جی میں ہماری فلاں بہن ہے یا فلاں ہماری ایسی ہے، وہ کہتی میں یہاں عدت نہیں گزارنا چاہتی، یعنی اب مزے لینے کا وقت نہیں ہے۔ عورت کے لیے سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کو جان کا خطرہ ہو، اس کو عزت کا خطرہ ہو، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کو کسی کے ساتھ کوئی خطرہ ہو، ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ کوئی فیصلہ لے کر کسی اہل علم سے جا کر فتویٰ لے کہ میں کس صورت میں اس گھر سے الگ ہو کر اپنی عدت کے معاملات گزار سکتی ہوں۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بعض ہماری کچھ اس معاشرے میں چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر شوہر کی میت جا رہی ہو، شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت 40 قدم چل لے تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ باطل خیالات ہیں، غلط خیالات ہیں۔ 40 قدم چلنے سے عدت کے معاملات ادا نہیں ہوتے، بلکہ اس بیوہ کو تو حکم ہی ہے کہ اب تم نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اچھا ایک چیز تو یہ تھی کہ مہر کیوں رکھا گیا کہ اگر وہ شوہر طلاق دے دیتا ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ عدت کا جو دورانیہ ہے نا، اس میں عورت کسی کی محتاج نہ ہو۔ اب مہر ہمیں اتنا تو کم از کم رکھنا ہوگا، مثال کے طور پر طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ 10 دن ہے۔ اب اس عورت کے پاس رہنے کو گھر تو ہے لیکن اب پیسہ نہیں ہے، مہر نہیں ہے، تو وہ اپنے 3 ماہ 10 دن کس طرح گزارا کرے؟ اسی چیز کا سہارا لے کر وہ عورتیں کہتی ہیں ہم مجبور ہیں باہر نکلنے پر، کوئی ہمیں پالنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ 3 ماہ 10 دن میں اگر فور سپوز کہ آپ نے 50,000 روپے مہر رکھا ہے تو بہت ہے، 3 ماہ آرام سے گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ عورت آسانی کے ساتھ اپنا گزارا بہرحال کر سکتی ہے، اس دور میں بھی کر سکتی ہے۔ یہ جو ہم رونا روتے ہیں نا کہ ہائے گزارا نہیں ہو رہا، کہ ہماری خواہشات بڑی ہیں اصل میں۔ ہم ہر چیز میں اپنی خواہش کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر آپ بھلے 1 کروڑ کا مال ہے آپ کے لیے کم ہے، تو جب خواہشات کم ہوں گی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسی طریقے کے ساتھ کسی کا شوہر مر جاتا ہے اور اس عورت کی عدت پھر 4 ماہ 10 دن رکھی گئی، تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا نا، نحلہ خوشی کے ساتھ ادا کرو، تاکہ تمہارے اللہ نہ کرے انتقال کے بعد یا تمہاری آپس میں نہیں بنتی، طلاق کے بعد جب تک اب وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، عدت کے بعد ہی دوسرا نکاح کرے گی نا، تو اس وقت تک اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو یہ مہر اس لیے بھی رکھا گیا، اس کی حکمتیں اس لیے بھی بیان کی گئی۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری اپنی روایت کرتے ہیں بخاری شریف میں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اس آیت کی تشریح کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ عرب کے لوگ جب کسی یتیم بچی کو پالتے تھے نا، تو اس یتیم بچی کے حسن کو دیکھتے تھے، اس کے مال کو دیکھتے تھے، اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس یتیم بچی کا سرپرست تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو لہٰذا بغیر مہر کے اس کا نکاح کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ لڑکی کے ساتھ ظلم ہے، ٹھیک ہے، تو بغیر مہر کے اس لڑکی کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے، یعنی کہ کسی کے ساتھ نکاح کر دیا، شادی کر دی، اور مہر نہیں رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک آپ حیران ہو جائیں گے یہاں ایک روایت سن کر کہ عورت کے حسن و جمال کو بھی سامنے رکھ کر مہر کی رقم بڑھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، آسان نہیں ہے مرحلہ۔ تو لہٰذا اب جب آپ اس کنڈیشن پر آ جائیں تو آپ نے مہر کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ تو ام عائشہ صدیقہ نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے جو ان لڑکیوں کو بغیر مہر کے، ان کا حسن و جمال بھی جب کہ ہوتا تھا، ان کے پاس مال بھی ہوتا تھا، لیکن ان کے مال کو ہتھیانے کے لیے کہ یہ یتیم بچی ہے اس کو نکال دیا جائے اور مہر ملے نہ ملے تو کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے تاکہ اس کا مال بھی ہمارے پاس آ جائے۔ تو یہ سراسر ظلم ہوتا تھا عرب میں۔ حضور آئے، حضور کی شریعت آئی، قرآن آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں سب سے پہلے اپنی ذات سے نافذ فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح بھی فرمائے، مہر بھی عطا فرمایا،
حضرت صہیب بن سنان بیان کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے کسی عورت کا مہر مقرر کیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ میں نے تو ادا کرنا ہی نہیں ہے، بھلے لاکھ لکھوا لیں 2 لاکھ لکھوا لیں، اور یہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے جب ہم لکھوا رہے ہوتے ہیں لوگ کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں پیچھے، اور جی بھلے 2 کروڑ لکھوا دو، دینا تھوڑی، یہ تو مرد حاکم ہے، مرد کی ذمہ داری ہے، سنو اس کے بارے میں حدیث کیا آئی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی عورت کا مہر مقرر کیا اور اس کو دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ مہر ادا ہی نہیں کرنا، آقا فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، قیامت کے دن وہ شخص جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا وہ زانی کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لیتے وقت اس کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارے دوست تو بڑے شریف آدمی ہیں، میں واپس کروں نہ پڑھوں، اس نے کون سا مجھ سے لڑ لینا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے کے ساتھ جو قرض لے گا اور اس کو واپس نہیں کرے گا، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا چور کی حیثیت سے اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آقا علیہ السلام نے جب اماں عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اماں عائشہ صدیقہ کا مہر مقرر کیا تھا وہ 500 درہم تھے۔ کتنے درہم تھے؟ 500 درہم تھے۔ اگر آج کے دور میں دبئی کا درہم بھی رکھا جائے تو اس کی قیمت تقریباً بنتی ہے 30,600 روپے، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں نصف اوقیہ یعنی 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا، 1 اوقیہ، لیکن اگر آج کے دور سے بھی لگایا جائے تو کم سے کم میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کم سے کم 30,600 روپے مہر اس لیے ادا کرو کہ اماں عائشہ صدیقہ کا حضور نے 400 درہم یہ 500 درہم حضور نے مہر کے صورت میں ادا کیے تھے۔ جب حضرت ام حبیبہ سے حضور علیہ السلام کا نکاح مبارکہ ہوا تو چونکہ یہ حبشہ میں تھی اور حضور علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو، ایک صحابی کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور ام حبیبہ کو وہاں نکاح کا پیغام ملا تھا، تو نجاشی نے کہا کہ میں وکیل بنتا ہوں اور ان کا نکاح حضور سے کر دیتا ہوں، بیچ میں وکیل بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا نجاشی نے کہا لیکن جو میں مہر مقرر کروں گا وہ 4,000 درہم مقرر کروں گا۔ 4,000 درہم آج کے دور کے حساب سے 2,44,000 بنتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب چونکہ نجاشی نے کہہ دیا تھا حضور نے اس پہ اقرار کر لیا، تو ام حبیبہ کو حضور نے جو نکاح کے وقت میں مہر دیا تھا وہ کتنا تھا؟ 4,000 درہم یعنی 2,44,000 روپے یہ ادا کیے گئے۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ سے نکاح فرمایا تو یہ جو لوگ زیور دیتے ہیں اور اس کو لکھوا لیتے ہیں کہ یہ زیور اگر مہر کی صورت میں یہ بھی جائز کنڈیشن ہے۔ سامان دے دیا جاتا ہے بعض دفعہ اور وہ دلہے کے گھر والے کہتے ہیں یہ سامان بس عورت کی ملکیت ہے، اس کو مہر سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، یہ بھی کنڈیشن ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اور خود حضور کی ذات سے ہوا۔ جب حضرت ام سلمہ سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا تو کچھ گھر کا سامان تھا جس کی مالیت صرف 10 درہم تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب چونکہ حضور جب نکاح فرماتے تھے معاملات کبھی پیسے ہیں تو کبھی نہیں، دین اسلام کے معاملات بھی تھے، صحابہ کو بھی پروان چڑھانا تھا، تو کنڈیشنز بعض دفعہ بدلی، کہیں مہر کم ہوا کہیں زیادہ، لیکن بہرحال ادائیگی، یہاں ہم بات کر رہے ہیں ادائیگی کی، کم یا زیادہ کی بات نہیں کر رہے، بات ہے ادائیگی کی۔ کہ حضور علیہ السلام نے نکاح کے وقت میں ہی وہ مہر خوشی کے ساتھ اپنی ازواج کو عطا کیا۔ ہمارے ہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، لکھوا لیا جاتا ہے بے عندت طلب، جب عورت طلب کرے مجھے بتائیے، ہماری بہنیں اتنی شرم و حیا والی ہوتی کبھی مانگتی ہی نہیں ہیں، مرد چوڑا ہو جاتا ہے۔ کتنے ہم میں ایسے ہوں گے جنہوں نے اب تک ادا نہیں کیا ہوگا، پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں۔ نکاح کی برکت ختم ہو جاتی ہے جب تک کہ مہر ادا نہ کیا جائے، گھر میں بے سکونی ہو جاتی ہے جب تک کہ نکاح کے وقت میں جو مہر تم نے اقرار کیا تھا کہ میں دوں گا تو نکاح کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو کیونکہ حضور نے سب سے پہلا کام ہی کیا، اور اس کی ایک دلیل یہ ملتی ہے جب آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کرنا چاہا تھا، پوچھا علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں لیکن ایک یہ زرہ ہے میرے پاس،
اب وہ زیرہ کتنے کی بیچی گئی؟ اس کو 400 درہم یا اس سے کچھ زیادہ میں بیچی گئی، یعنی تقریباً 25,000 26,000 کے لگ بھگ آج کے دور کے حساب سے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے علی اسی کو فروخت کر دو، تو حضرت عثمان غنی کو فروخت کی۔ عثمان غنی نے وہ زیرہ لے لی اور پیسہ درہم جو تھے حضرت علی کو دے دیے۔ پھر بعد میں کہا علی آپ چونکہ میرے بھائی ہیں، اب چونکہ میں اس کا مالک ہوں، یہ زیرہ دوبارہ آپ کو میں تحفے میں دے دیتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا، جذبہ تھا آپس میں۔ اسی طریقے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادیوں کا نکاح فرمایا، لہٰذا عمر بن خطاب نے فرمایا سنو عورتوں کا مہر مقرر کرنے میں غلطی نہ کرو، کیونکہ اگر اس دنیا میں کوئی عزت ہوتی یا اللہ کے نزدیک اس میں تقوی ہوتا تو رسول اللہ کو اختیار تھا کہ آپ مہر کو لکھواتے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عمر فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی کسی زوجہ یا اپنی کسی صاحبزادی کا جب بھی نکاح فرمایا تو بغیر مہر کے نہیں فرمایا تھا۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ جب اپنی کسی زوجہ یا اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح حضور فرماتے تھے تو کم از کم یاد رکھیے گا، اس دور کی قیمت آج جو لوگ یہ شرع محمدی کا رٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی یہ تقریباً 29,384 روپے بنتے ہیں، تقریباً یہ بھی اس وقت کے بنتے ہیں۔ لیکن بہرحال 50,000 52,000 بہرحال لکھوانا چاہیے، اور اسے لکھوائیں نہیں بلکہ ادائیگی کروانی چاہیے۔ آپ حال چھوٹا لے لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو 50,000 جو وہاں سے بچے گا، خلوت میں جب وہ شوہر جائے تو سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ تیاری کر لیں، تو سب سے پہلے یہ معاملہ کرے وہ۔ آپ کھانا تھوڑا کم کر لیں، آپ گاڑی اتنی ہائی فائی نہ کروائیں، آپ خرچے کم کر لیں، یہ ڈھول ڈما کے بدماشیاں جو چلتی ہیں آپ بند کروا لیں اس کو۔ ہم فرائض کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ہم خرافات کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کی بچیاں ہیں، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے، جب آپ یہ کروائیں خدا کے لیے خود ان پہ دلہے والوں پہ اگر آپ بچی والے بوجھ نہیں ڈالیے گا، ان پہ پہلی شرط یہ رکھیے گا کہ بھائی جو ہم مہر لکھوائیں گے آپ کو پہلی فرصت میں یعنی پہلے یہ مہر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ کروا لیجیے۔ نہیں تو کم از کم شریعت میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر آپ نے 50,000 لکھوایا تو دلہا کم از کم آدھا تو اسی وقت ادا کرے۔ ہمارے پنجاب میں ابھی بھی کچھ ہمارے اپنے خاندان میں ابھی بھی جب وکیل یا ہم جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو دلہا اسی وقت وہ نکاح کے پیسے دیتا ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا۔ تو وہ جب حجاب لڑکی سے قبول کروایا جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے بھی فلاں سے تمہارا نکاح کروایا جا رہا ہے، ہم تمہارے وکیل ہیں، تو تمہارے نکاح کے سلسلے میں حق کے مارے جو 50,000 رکھوایا گیا تھا جس میں سے 25,000 روپے معجل یعنی فوری ہے، اس کو آپ قبول کریں۔ پہلے مہر دے کے پھر اسے حجاب قبول کرو۔ اب آپ بتاؤ آپ نے فلاں بن فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو یہ اچھا ایک طریقہ ہے۔ یہ کب ہم رائج کر سکتے ہیں؟ جب ہم اپنی شادیوں میں ٹھہراؤ لے کر آ جائیں گے، خرافات کو دور کر دیں گے، ڈھول دھماکے، یہ ڈرون کیمرے والوں کو بلوانا، پروڈکشن والوں کو بلوانا، حال چند قدم کا ہے، اس میں اب تو گاڑیوں کی انٹری ہیں ماشاء اللہ سے، چھوٹی سی گاڑی رکھ دیتے ہیں، ایک چاند ستارہ بنا دیا، اب آپ ہی لوگ ہمیں دکھواتے ہیں، بھائی ہم تھوڑی آپ کو کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ ختم کر دیں، کیونکہ جب آپ یہ چیزیں ختم کریں گے آپ اصل کی طرف آ جائیں گے، جس میں دیکھیں میاں بیوی نکاح کر رہے ہیں، ان کو برکت ملے گی، آپس میں ان کی محبت بڑھے گی، آپس میں ناچاکی نہیں ہوگی۔ اللہ نہ کرے آپ لاکھوں روپے لگانے کے بعد چاہیں گے اللہ نہ کرے آپ کی بچی یا بچے کو ذہنی سکون نہ ملے، تو ایک کڑی یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے محبوب نے فرائض قرار دیا ہے ہم اس پر کمی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا وبال ہم پر آتا ہے۔ حضور کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا نفس اپنی ذات آپ کو ہبہ کرتی ہوں، میری ذات پر آپ کا اختیار ہے۔ رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھا، نظر اٹھائی، پھر حضور نے اپنی نظر نیچے کر لی اور حضور نے اپنا سر مبارکہ جھکا لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دیا تو وہ بیٹھ گئی، وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے تو پھر اس سے میرا نکاح فرما دیجئے، پھر اس سے میرا نکاح فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ، دیکھو کوئی ایسی چیز جس کو مہر کی صورت میں رکھ کر اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا جائے، اگر ہے تو لے کر آ جاؤ۔ وہ شخص گیا،
وہ واپس آیا، اس نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں۔ حضور نے کہا کیا تمہارے پاس ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس وہ بھی نہیں، میں اتنا عیار ہوں، اتنا مفلس ہوں، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس یہ ایک تہبند ہے جو میں نے باندھا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے وہ تمہارے تہبند کا کیا کرے گی؟ تم دے دو گے، تم برہنہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو اس تہبند کا وہ کیا کرے گی؟ تو حضور کے ساتھ سامنے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اور تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ شخص بیٹھ گیا، جب کافی دیر ہو گئی اور وہ شخص بیٹھا رہا، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ اب وہ اٹھا، اس نے کہا میں واپس جاؤں چونکہ میرا نکاح تو ہو نہیں سکتا، مہر دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ گیا تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص آیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ اب اس نے گن کا بتا، ہاں یا رسول اللہ مجھے فلاں صورت یاد ہے، فلاں صفحے کی سطریں مجھے یاد ہے، فلاں حصے سے مجھے قرآن پاک یاد ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کیا تم ان صورتوں کو زبانی پڑھتے ہو، بغیر دیکھے پڑھ لیتے ہو؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ جتنا مجھے یاد ہے میں اس کو زبانی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہیں جو قرآن یاد ہے اس کے سبب سے میں نے اپنے اختیار سے یہ عورت تمہاری ملکیت میں دے کے تمہارے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مہربانی فرمائی اس کے ساتھ کہ اگر تمہیں قرآن یاد ہے نا اب جاؤ، اسی کے سہارے جب چلے جاؤ، یہ قرآن ہی تمہارے درمیان برکت محبت دے کر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ مہر کی جو مقررہ تعداد یہاں پہ ہم نے بیان کی ہے، اس میں اختلاف بھی ہے، یعنی کہ اختلاف فقہائے جو ہم حنابلہ ہیں یا شوافع ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اختلاف، لیکن بہرحال جمہور علماء اور یہ خاص کر یہ 4 ائمہ کہیں نہ کہیں ان کی سلسلے کی کڑی آپس میں آ کے ملی ضرور، اور سب نے ایک ہی اس پہ متفقہ جو فتویٰ جو یہی دیا ہے کہ تھوڑا یا زیادہ کی بحث ایک طرف رکھو، لیکن جتنا مقرر کر کے حجاب قبول کروا لیا جائے تو دلہے پر کم از کم اتنا وقت ہونا چاہیے یا اتنا اس کے پاس وسائل ہونے چاہیے کہ وہ پہلی ہی فرصت میں بلکہ عجلہ عروسی میں ہی جا کر اپنی دلہن کو سب سے پہلے اس کا مہر ادا کرے تاکہ اس کو نکاح کی برکت بھی مل جائے اور کبھی ان پہ اس نکاح پر کوئی وبال نہ آ جائے۔ تو ہمارے ہاں اولاد کی اولاد ہو جاتی ہے اور مہر وہ میاں بیوی آپس میں نہیں کرتے، عورت مانگتی نہیں ہے، مرد کو فکر نہیں ہوتی، کئی ایسے ہوں گے، تو لہٰذا آج اس کو سننے کے بعد سب سے پہلی فرصت میں آپ نے یہی کام کرنا ہے، کہیں سے بھی کریں بھائی، یہ آپ کا میٹر ہے، آپ اس کے لیے کمیٹی رکھیں، کاروبار میں سے نکالیں، جس طرح کریں تاکہ آپ یہ ریت قائم کریں گے تو آپ کی آنے والی نسلوں میں ریت قائم ہو جائے گی۔ اس کی معافی بالکل نہیں ہے، غلط کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی معافی بالکل، یہ عورت کا حق ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں دینا ہے، بتا کر دینا ہے کہ آپ کو میں مہر دے رہا ہوں، دیری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا، تو حضور نے مبارکباد دینے سے بھی پہلے فرمایا مہر ادا کر دیا؟ جی یا رسول اللہ جتنا میں نے لکھوایا تھا میں نے مہر ادا کر دیا۔ ولیمہ کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ کیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا سنو لوگوں، نکاح کو آسان کرو، ولیمہ کرو، چاہے تمہیں ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں سب سے پہلی بات ہم تو کارڈ میں جھوٹ لکھوا دیتے ہیں، بلکہ ہم تو کارڈ یوں لکھوانا چاہیے کھانے کا ٹائم متوقع لکھ دیا کریں 10 بجے 11 بجے، تاکہ ہم بھی ذہن بنا کر بھی متوقع مل گیا تو مل گیا، متوقع آمد لکھتے نا، کسی کی کوئی آ گیا تو متوقع لکھ دیا کریں، 2 ملیں گے کھانے، تیسری جو ڈش ہے میٹھی متوقع، حالات ہوئے تو کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے۔ آپ یہ کریں، کوئی تو اٹھے، کوئی تو اس میدان میں آئے، آپ دیکھتے محلے میں ایسی شادی میں اس سے بڑی شادی کروں گا، پٹاخے بازیاں کرنا، کئی لوگ بیچارے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کئی ایسی گولیاں چل پڑتی ہیں، تو کیوں اپنی زندگی کو آپ لوگ خراب کر رہے ہیں؟ زندگی آسان بنانے کے لیے اور آسان چلانے کے لیے قرآن نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، رسول اللہ نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ اب ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی شادیاں چاہے وہ دوسری کریں تیسری کریں، بچوں کی کریں بچوں کی کریں، دین اسلام کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ قرض بھی نہیں اٹھانا پڑے گا آپ کو، اللہ نہ کرے سود جیسی لعنت کا ارتکاب بھی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ شادیوں کو آسان کر لیں، چند افراد چلے جائیں، نکاح کریں، خوبصورت سا نکاح کریں، اچھا نکاح کریں، عمدہ نکاح کریں، وہاں تلاوت کلام کروائیں، ایک آدھ نعت پڑھوا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضور کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھیں،
پھر اس انداز کے ساتھ باپردہ ہماری 2-4 مائیں بہنیں چلی جائیں، ان کو لے کر آئیں دلہن کو، اگلے دن بہترین سا ولیمہ کر لیں، کیا جاتا ہے ہمارا۔ آپ نے جس کو 10 کھانے کھلانے وہ بھی آپ پہ پھر بھی بات کرے گا، جس کو 1 کھلانا بڑا کنجوس تھا۔ کئی یقین کیجیے گا، یہ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو چونچلے بازی ہے نا، ساری خرچے یہ ہم لوگوں کے پاس زیادہ ہے، کیونکہ ہم لوگ قرض پکڑنے کے عادی ہو چکے ہیں، دینا آئے نہیں ہم لوگوں نے، لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں گے، تو ہم لوگ کچھ زیادہ ہی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب زیادہ کرتے ہیں تو پریشانی بھی زیادہ آتی ہے۔ ایسے ایسے یقین کیجیے گا، ہمارا تو روز کا معمول ہے، جانا ہوتا ہے، جن کے پاس کروڑوں اربوں ہیں، سمپل سا نکاح کرتے ہیں، بہترین سی فیس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ترغیب میں آپ کو دے رہا ہوں، عمدہ سا لفافہ فیس کا پکڑا ہے، حضرت صاحب یہ رکھیں، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ اللہ آپ کو اور برکت دے، اور دوسرے تیسرے دن ولیمہ کر کے میاں بیوی کو عمرے کا ٹکٹ دے دیا۔ آپ چلیں یہ کر لیں، کم از کم ان کو حضور کی بارگاہ میں، آپ یہاں 10 کھانوں پہ لاکھوں روپیہ ضائع کرتے ہیں، آپ ان کو 2 عمرے کے ٹکٹ دیتے ہیں۔ یہ کب ہوگا جب ہم یہ سوچ رکھیں گے کہ ہم ان کو عمدہ اور بہترین گفٹ کیا دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس طریقے پر آ جائیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔